الف لام را، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتیں ایک واقف کار حکیم کی طرف سے دلائل سے خوب مستحکم مضبوط کر دی گئیں، پھر تفصیل دار بیان کر دی گئی ہیں، یہ کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ میں تو اس کی طرف سے تمہیں عذاب سے ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا رسول ہوں، اور یہ بھی کہ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو، وہی تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھے نطف کے فائدے اٹھانے دے گا، اور وہی ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اس کے حکم سے منہ موڑا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے خوفناک دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ یاد رکھو تم سب کو آخر کار خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر، اچھی طرح قادر ہے۔ اے رسول، دیکھو یہ کفار تمہاری عداوت میں اپنے سینوں کو گویا دوہرا کیے ڈالتے ہیں تاکہ خدا سے اپنی باتوں کو چھپائے رہیں، مگر دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑے خوب لپیٹتے ہیں تب بھی تو خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے، جو چھپ کر کرتے ہیں اور کھلم کھلا کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ وہ سینوں کے بھید تک کو خوب جانتا ہے۔ اور زمین پر چلنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جس کی روزی خدا کے ذمے نہ ہو، اور خدا ان کے ٹھکانے اور مرنے کے بعد ان کے سونپے جانے کی جگہ قبر کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور وہ تو وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش فلک نہوم پانی پر تھا۔ اس سے آسمان اور زمین اس غرض سے بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں زیادہ اچھی کارگزاری والا کون ہے۔ اور اے رسول، اگر تم ان سے کہو گے کہ مرنے کے بعد تم سب کے سب دوبارہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ ضرور کہہ بیٹھیں گے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگر ہم گنتی کی چند روزوں تک ان پر عذاب کرنے میں دیر بھی کریں تو یہ لوگ اپنی شرارت سے بے تامل ضرور کہنے لگیں گے کہ ہائے، عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے۔ سن رکھو، جس دن ان پر عذاب آ پڑے تو پھر ان کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان کو ہر طرح سے گھیر لے گا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس کو ہم اس سے چھین لیں تو اس وقت یقیناً بڑا بیاس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور ہماری شکایت کرنے لگتا ہے، اور اگر ہم تکلیف کے بعد اسے پہنچتی تھی راحت، وہ آرام کا ذائقہ چکھائیں تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ اب تو سب سختیاں مجھ سے دفع ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا جلدی خوش ہونے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ ایسے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے واسطے خدا کی بخشش اور بہت بڑی مزدوری ہے۔ تو جو چیز تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے اس میں سے بعض کو سنانے کے وقت تم فقط اس خیال سے چھوڑ دینے والے ہو، اور تم تنگ دل ہو کہ مبادا یہ لوگ کہہ بیٹھیں کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا ان کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو تم صرف عذاب سے ڈرانے والے ہو۔ تمہیں ان کا خیال نہ کرنا چاہیے، اور خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص تم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟
تو تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو زیادہ نہیں، ایسے 10 سورے اپنی طرف سے گڑھ کے لاؤ، اور خدا کے سوا جس جس کے تمہیں بلاتے بن پڑے مدد کے واسطے بلا لو۔ اس پر اگر وہ تمہاری نہ سنے تو سمجھ لو کہ یہ قرآن صرف خدا کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم اب بھی اسلام لاؤ گے یا نہیں؟ نیکی کرنے والوں میں سے جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کے رزق کا طالب ہو تو ہم انہیں ان کی کارگزاریوں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا دیں گے، اور یہ لوگ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ مگر ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے کیا دھرا تھا سب عقارت برباد ہو گیا، اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں سب مٹیا میٹ ہو جائے گا۔ تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے ہی پیچھے ان کا ایک گواہ ہو، اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب توریت جو لوگوں کے لیے پیشوا اور رحمت تھی، اس کی تصدیق کرتی ہو، وہ بہتر ہے یا کوئی دوسرا؟ یہی لوگ سچے ایمان لانے والے، اور تمام فرقوں میں سے جو شخص بھی ان کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ بس آتش جہنم ہے۔ تو پھر تم کہیں اس کی طرف سے شک میں نہ پڑے رہنا، بے شک یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، مگر بہتیرے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ جو شخص خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھے، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، اور گواہ اظہار کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بہتان باندھا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے، جو خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کزی ٹیڑھا پن نکالنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہ لوگ روئے زمین میں نہ خدا کو ہرا سکتے ہیں اور نہ خدا کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہوگا۔ ان کا عذاب دونا کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ حسد کے مارے نہ تو حق بات سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اپنا ہی گھاٹا کیا، اور جو افترا پردازیاں جھوٹی باتیں یہ لوگ کرتے تھے، قیامت میں سب انہیں چھوڑ کے چل ہوں گی۔ اس میں شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں بڑے گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے جھکے، یہی لوگ جنتی ہیں کہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر مسلمان دونوں فریق کی مثل اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والوں کی سی ہے۔ کیا یہ دونوں مثل میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ضرور ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تو تمہارا عذاب خدا سے سری دھمکانے والا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ تم خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک دن قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو ان کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنا ہی سا ایک آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار ہوئے بھی ہیں، تو بس صرف ہمارے چند رذیل نیچ لوگ، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے سرسری نظر میں، اور ہم تو اپنے اوپر تم لوگوں کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے اپنی سرکار سے رحمت نبوت عطا فرمائی، اور وہ تمہیں سجھائی نہیں دیتی، تو کیا میں اس کو زبردستی تمہارے گلے مڑ سکتا ہوں؟
اور تم ہو کہ اس کو ناپسند کیے جاتے ہو۔ اور اے میری قوم، میں تو تم سے اس کے صلے میں کچھ مال کا طالب نہیں، میری مزدوری تو صرف خدا کے ذمے ہے، اور میں تو تمہارے کہنے سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ بھی ضرور اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ تم ہی لوگ ناحق جہالت کرتے ہو۔ اور میری قوم، اگر میں ان بیچارے غریب ایمانداروں کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیبواں ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جو لوگ تمہاری نظروں میں ذلیل ہیں، انہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا ان کے ساتھ ہرگز بھلائی نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے دلوں کی بات خدا ہی خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو میں بھی یقیناً ظالم ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح، تو ہم سے یقیناً جھگڑے اور بہت جھگڑے، پھر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم پر لا چکو۔ نوح نے کہا، اگر چاہے گا تو بس خدا ہی تم پر عذاب لائے گا، اور تم لوگ کسی طرح اسے ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں چاہوں تو تمہاری کتنی ہی خیر خواہی بھلائی کروں۔ اگر خدا کو تمہارا بہکانا منظور ہے تو میری خیر خواہی کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ اے رسول، کیا کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو تم نے گڑھ لیا؟ تم کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہوگا، اور تم لوگ جو گناہ کر کے مجرم ہوتے ہو اس سے میں بری الذمہ الگ ہوں۔ اور نوح کے پاس یہ وحی بھیج دی گئی کہ جو ایمان لا چکا، ان کے سوا اب کوئی شخص تمہاری قوم سے ہرگز ایمان نہ لائے گا، تو تم خواہ مخواہ ان کی کارستانیوں کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور بسم اللہ کر کے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا ڈالو، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم کے سربر آوردہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان سے مسخرہ پن کرتے۔ نوح جواب میں کہتے کہ اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو ہم تم پر ایک وقت ہنسیں گے، اور تمہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے رسوا کر دے، اور کس پر قیامت میں دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور سے جوش مارنے لگا تو ہم نے حکم دیا، اے نوح، ہر قسم کے جانداروں میں سے نر مادہ کا جوڑا یعنی 2 لے لو، اور جس کی ہلاکت تباہی کا حکم پہلے ہی ہو چکا ہے اس کے سوا اپنے سب گھر والے اور جو لوگ ایمان لا چکے ان سب کو کشتی ناؤ میں بیٹھا لو، اور ان کے ساتھ ایمان بھی تھوڑے ہی لوگ لائے تھے۔ اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بسم اللہ مجریہا مرساہا، خدا ہی کے نام سے اس کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کشتی ہے کہ پہاڑوں کی سی اونچی لہروں میں ان لوگوں کو لیے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ان سے الگ تھلگ ایک گوشے کونے میں تھا آواز دی، اے میرے فرزند، ہماری کشتی میں سوار ہو لو اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، مجھے معاف کیجیے، میں تو ابھی کسی پہاڑ کا سہارا پکڑتا ہوں جو مجھے پانی میں ڈبانے سے بچا لے گا۔ نوح نے اس سے کہا، ارے کمبخت، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر خدا ہی جس پر رحم فرمائے گا۔ اور یہ بات ہو رہی تھی کہ یکایک دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اور غیب خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین،
اپنا پانی جذب سوکھ کرے، اور اے آسمان برسنے سے تھم جا، اور پانی گھٹ گیا اور لوگوں کا کام تمام کر دیا گیا۔ اور کشتی جو وہی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور چاروں طرف پکار دیا گیا کہ ظالم لوگوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہو۔ اور جس وقت نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، اس میں تو شک نہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل گھر والوں میں شامل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور اس میں شک نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے جہاں کے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تو میرے بیٹے کو نجات دے۔ خدا نے فرمایا، اے نوح، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، وہ بے شک بدچلن ہے۔ دیکھو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، مجھ سے اس کے بارے میں درخواست نہ کیا کرو، اور نادانوں کی سی باتیں نہ کرو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس کی درخواست کروں، اور اگر تو مجھ سے میرے قصور نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ جب طوفان جاتا رہا تو حکم دیا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر ہے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان میں سے نہ کچھ لوگوں پر، اور تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم تھوڑے ہی دن بعد بحرآور کریں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے رسول، یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو تمہاری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی۔ تو تم صبر کرو، اس میں شک نہیں کہ آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں کے ہی واسطے ہیں۔ اور ہم نے قوم عاد کے پاس اس کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم بس نرے افطرا پرداز جھوٹی بات بنانے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس سمجھانے پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس اس شخص کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو اور پھر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو وہ تم پر موسلا دھار مے آسمان سے برسائے گا، خشک سالی نہ ہوگی، اور تمہاری طاقت اور قوت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آؤ، نہیں، اور تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو تو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کس نے تمہیں مجنون، دیوانہ بنا دیا ہے، اسی وجہ سے تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ ہود نے جواب دیا، بے شک میں خدا کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ تم خدا کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو۔ اس میں میں بیزار ہوں، تو تم سب کے سب میرے ساتھ مکاری کرو، اور مجھے دم مارنے کی مہلت بھی نہ دو، تو مجھے پرواہ نہیں۔ میں تو صرف خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اسی کے ساتھ ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار انصاف کی سیدھی راہ پر ہے۔ اس پر بھی اگر تم اس کے حکم سے منہ پھیرے رہو تو جو حکم دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا اس سے تو میں یقیناً پہنچا چکا، اور میرا پروردگار تمہاری نافرمانی پر تمہیں ہلاک کرے، تمہارے سوا دوسری قوم کو تمہارا جانشین کرے گا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔
اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے نجات دیا اور ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اے رسول، یہ حالات قوم عاد کے ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمنان خدا کے حکم پر چلتے رہے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو ہود کی قوم عاد ہماری بارگاہ سے دھتکاری پڑی ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور تم کو اس میں بسایا، تو اس سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار ہر شخص کے قریب اور سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے صالح، اس میں پہلے تو تم سے ہماری امیدیں وابستہ تھیں، تو کیا اب تم جس چیز کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس کی پرستش سے ہمیں روکتے ہو؟ اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہم تو اس کی نسبت ایسے شک میں پڑے ہیں کہ ان سے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ صالح نے جواب دیا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں رحمت نبوت عطا کی ہے، اس پر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ پھر تم سوا نقصان کے میرا کچھ بڑھا دو گے نہیں۔ اے میری قوم، یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے تمہارے واسطے، میری نبوت کا ایک معجزہ ہے، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے کھائے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ورنہ پھر تمہیں فوراً ہی خدا کا عذاب لے ڈالے گا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اس کی پونچیں کاٹ کر مار ڈالا۔ تب صالح نے کہا، اچھا 3 دن تک اور اپنے اپنے گھر میں چین اڑا لو، یہی خدا کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار زبردست غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چنگاڑ نے لے ڈالا تو وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ایسے مر مٹے کہ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو دیکھو قوم سمود نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور سزا دی گئی۔ سن رکھو کہ قوم سمود اس کی بارگاہ سے دھتکاری ہوئی ہے۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیم ایک بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور ساتھ کھانے بیٹھے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور جی ہی جی میں ڈر گئے۔ اس کو وہ فرشتے سمجھے اور کہنے لگے، آپ ڈرے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کی سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سائرہ کھڑی ہوئی، یہ خبر سن کر ہنس پڑی تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ کہنے لگی، اے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی؟
جننے بیٹھوں گی، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے۔ وہ فرشتے بولے، ہائے، تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، نبوت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے۔ پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری بھی آ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل، ہر بات میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم، اس بات میں ضد مت کرو، جو حکم تمہارے پروردگار کا تھا وہ قطعاً آ چکا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے آنے سے تنگ دل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ آج کا دن سخت مصیبت کا دن ہے۔ اور ان کی قوم لڑکوں کی آواز سن کر برے ارادے سے ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور یہ لوگ اس کے قبل بھی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے جب ان کو آتے دیکھا تو کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے واسطے جائز ہیں اور زیادہ صاف ستھری ہیں۔ تو خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ ان کمبختوں نے نہ جواب دیا، تم کو خوب معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی لڑکیوں کو ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو بات ہم چاہتے ہیں وہ تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ وہ فرشتے بولے، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ تو تم کچھ رات رہو، اپنے لڑکوں والوں سمیت نکل بھاگو، اور تم میں سے کوئی ادھر مڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کی اس پر بھی یقیناً وہ عذاب نازل ہونے والا ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوگا، اور ان کے عذاب کا وعدہ بس صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے بستی کی زمین کے طبقے الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کا بنا دیا، اور ان پر ہم نے کھنجریں دار پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان بنائے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تو تم کو آسودگی خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں، پھر گھاٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو تم پر اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم، پیمانے اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے رکھا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا واقعہ تمہارے واسطے کہیں اچھا ہے، اور میں تو تمہارا کچھ نگہبان نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز جسے تم پڑھا کرتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن بتوں کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے انہیں ہم چھوڑ بیٹھیں، یا ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں کر بیٹھیں؟ تم ہی تو بس ایک بردبار اور سمجھدار رہ گئے ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، اگر میں پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے حلال روزی کھانے کو دی ہے تو میں بھی تمہاری طرح حرام کھانے لگوں؟
اور میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تم کو روکوں تمہارے بارے میں خلاف بدلے اب آپ ان کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھے بن پڑے اصلاح بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں چاہتا، اور میری تائید تو خدا کے سوا اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس پر میں نے بھروسہ کر لیا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری ضد کہیں تم سے ایسا جرم نہ کرا دے جیسی مصیبت قوم نوح یا ہود یا صالح پر نازل ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر بھی آ پڑے۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو کچھ ایسا تم سے دور نہیں، انہی کے عبرت حاصل کرو اور اپنے پروردگار سے اپنی مغفرت کی دعا مانگو، پھر اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بڑا محبت والا مہربان ہے۔ اور وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، جو باتیں تم کہتے ہو ان میں سے اکثر تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی، اور اس میں تو شک نہیں کہ ہم تمہیں اپنے لوگوں میں بہت کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تم کو کب کا سنسار کر چکے ہوتے، اور تم کو ہم پر کسی طرح غالب نہیں آ سکتے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرے قبیلے کا دباؤ تم پر خدا سے بھی بڑھ کر ہے کہ تم کو اس کا یہ خیال، اور خدا کو تم لوگوں نے اپنے واسطے پیچھے ڈال دیا ہے؟ بے شک میرا پروردگار تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ جو چاہو کرو، میں بھی بجائے خود کچھ کرتا ہوں۔ عنقریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے، جا اس کو رسوا کر دے گا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگاڑ نے لے ڈالا، پھر تو وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور وہ ایسے مر مٹے کہ گویا ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ جس طرح سمود خدا کی بارگاہ سے دھتکارے گئے، اسی طرح اہل مدین کی بھی دھتکار ہوئی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر فرعون اور اس کے امر سرداروں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا، تو لوگوں نے فرعون ہی کا حکم مان لیا اور موسیٰ کی ایک نہ سنی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ جچا سمجھا ہوا نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں لے جا کر جھونک دے گا، اور یہ لوگ کس قدر بڑے گھاٹ اتارے گئے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ کیا برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ اے رسول، یہ چند بستیوں کے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو اس وقت تک قائم ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا، اور ہم نے کسی طرح ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پھر جب تمہارے پروردگار کا عذاب آ پہنچا تو نہ اس کے وہ معبود ہی کام آئے جنہیں وہ خدا کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور نہ ان معبودوں نے ہلاک کرنے کے سوا کچھ فائدہ ہی پہنچایا، بلکہ انہی کی پرستش کی بدولت عذاب آیا۔ اور اے رسول، بستیوں کے لوگوں کی سرکشی سے جب تمہارا پروردگار عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، بے شک پکڑ تو دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ اس شخص کے واسطے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ یہ وہ روز ہوگا کہ سارے جہاں کے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم بس ایک معین مدت تک اس میں دیر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آ پہنچے گا تو بغیر حکم خدا کوئی شخص بات بھی
تو نہیں کر سکے گا۔ پھر کچھ لوگ اس میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ تو جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخ پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین میں ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر ہی ڈالتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ تو بہشت میں ہوں گے، اور جب تک آسمان و زمین باقی ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تک پروردگار چاہے آخرت میں جنت میں لے جائے۔ یہ وہ بخشش ہے جو کبھی منقطع ختم نہ ہوگی۔ تو یہ لوگ خدا کے علاوہ جس کی پرستش کرتے ہیں تم اس سے شک میں نہ پڑنا۔ یہ لوگ تو بس ویسی عبادت کرتے جیسی ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ضرور قیامت کے دن ان کو عذاب کا پورا حصہ بغیر کم کیے دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی تو اس میں بھی جھگڑے ڈالے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے حکم کوئی پہلے ہی نہ ہو چکا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ یقیناً ہو گیا ہوتا۔ اور یہ لوگ کفار مکہ بھی اس قرآن کی طرف سے بہت گہرے شک میں پڑے ہیں، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار ان کی کارستانیوں کا بدلہ بھرپور دے گا، کیونکہ جو ان کی کرتوتیں ہیں اس سے وہ خوب واقف ہے۔ تو اے رسول، جیسا تمہیں حکم دیا ہے تم اور وہ لوگ بھی جنہیں تمہارے ساتھ کفر سے توبہ کی ہے ٹھیک ثابت قدم رہو اور سرکشی نہ کرو، کیونکہ تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کی طرف مائل نہ ہونا، اور ورنہ تم تک بھی دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور خدا کے سوا اور لوگ تمہارے سرپرست بھی نہیں ہیں، پھر تمہاری مدد کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور اے رسول، دن کے دونوں کنارے اور کچھ رات گئے نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں یقیناً گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اور ہماری یاد کرنے والوں کے لیے یہ بات نصیحت و عبرت ہے۔ اور اے رسول، تم صبر کرو، کیونکہ خدا نیکی کرنے والوں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ پھر جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے عقل والے کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو روئے زمین پر فساد پھیلانے سے روکا کرتے تھے، مگر بہت تھوڑے سے، اور یہ انہی لوگوں سے تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے اور جو انہیں دی گئی تھی، اور یہ لوگ مجرم تھے ہی۔ اور تمہارا پروردگار ایسا بے انصاف کبھی نہ تھا کہ بستیوں کو زبردستی اجاڑ دیتا اور وہاں کے لوگ نیک چلن ہوں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو بے شک تمام لوگوں کو ایک ہی قسم کی امت بنا دیتا، مگر اس نے نہ چاہا، اسی وجہ سے لوگ ہمیشہ آپس میں پھوٹ ڈالا کریں گے۔ مگر جس پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اس لیے تو اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے تو تمہارا پروردگار کا حکم قطعی پورا ہو کر رہا کہ ہم یقیناً جہنم کو تمام جنات اور آدمیوں سے بھر دیں گے۔ اور اے رسول، پیغمبروں کے حالات میں سے ہم ان تمام قصوں کو تم سے بیان کیے دیتے ہیں جن سے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں گے، اور انہی قصے میں تمہارے پاس حق قرآن اور مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی آ گئی۔ اور اے رسول، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہو کہ تم بجائے خود عمل کرو، ہم بھی کچھ عمل کرتے ہیں، نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم خاص خدا ہی کو ہے، اور اسی کی طرف ہر کام پھر کر لوٹتا ہے۔
تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے خدا بے خبر نہیں۔